ایران کے وزیر خارجہ عباس ارغاچی اور قطری وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی نے پیر کو تہران میں ملاقات کی۔ انہوں نے دو طرفہ تعاون کے تعلقات کے علاوہ غزہ اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں ہونے والی تازہ ترین پیش رفت بشمول جنگ بندی کے معاہدے اور مشرق وسطی میں کشیدگی کے لیے ثالثی کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق مغربی کنارے کے صوبے تلکرم میں نور چشم پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی حملے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس سے قبل اگست میں فلسطینی وزارت صحت نے کہا تھا کہ اکتوبر 2023 سے مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی کارروائیوں کی وجہ سے تاحال 632 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے پیر کو پاکستان کے صوبے بلوچستان میں ہونے والے حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں ہونے والے حملوں میں سیکورٹی اہلکاروں سمیت کم از کم 53 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ قاہرہ میں منعقدہ غزہ جنگ بندی بات چیت بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق ثالثین کی جانب سے پیش کردہ نکات پر نہ ہی اسرائیل نے اور نہ ہی حماس نے اتفاق کیا ہے، تاہم امریکہ نے اس بات چیت کو کامیاب قرار دیا ہے۔ یوکرین سے واپسی کے چند دن بعد وزیر اعظم ہند نریندر مودی نے امریکی صدر جو بائیڈن سے فون پر بات کی اور انہیں یوکرین کے دورے کے بارے میں آگاہ کیا۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں مودی نے کہا کہ انہوں نے بنگلہ دیش کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا اور معمول کی جلد بحالی اور وہاں ہندوؤں کی حفاظت کو یقینی بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ ضلع سوریہ پیٹ سے تعلق رکھنے والے ایک تلنگانہ NRI کی امریکہ کے شہر اٹلانٹا میں سوئمنگ پول میں ڈوبنے سے موت واقع ہوئی۔ یہ واقعہ ہفتے کی رات پیش آیا اور متوفی پروین کے اہل خانہ کو اس کی اہلیہ نے تاخیر سے المناک حادثے کے بارے میں مطلع کیا۔ نعش کو آبائی مقام لانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ کانگریس نے جموں کشمیر میں آنے والے اسمبلی انتخابات کے لیے اپنے پہلے 9 امیدواروں کا اعلان کیا ہے، جس میں اس کے جموں کشمیر یونٹ کے 2 سابق صدور غلام احمد میر اور وقار رسول وانی کو بالترتیب ان کے ڈورو اور بہنیال اسمبلی حلقوں سے میدان میں اتارا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے گزشتہ دسمبر میں مہاراشٹر کے سندھو درگ ضلع کے ایک قلعے میں مراٹھا بادشاہ چھترپتی شیواجی کے مجسمے کی نقاب کشائی کی گئی تھی۔ وہ پیر کو منہدم ہو گیا۔ 35 فیٹ کا مجسمہ دوپہر 1 بجے کے قریب گرا، جو مالوان میں راجکوٹ قلعے میں نصب کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے منگل کو دہلی ایکسائز پالیسی اسکیم سے منسلک منی لانڈرنگ کیس میں BRS رکن قانون ساز کونسل کویتا کو ضمانت دے دی ہے۔ کویتا کو ED نے 15 مارچ کو ان کے حیدرآباد میں واقع گھر سے گرفتار کیا تھا اور انہیں دہلی لایا گیا تھا۔ بعد میں CBI نے انہیں 11 اپریل کو حراست میں لیا تھا جب وہ تہاڑ جیل میں تھی۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف 17 دن کے احتجاج کے بعد منگل کی صبح اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دی۔ یونین ذرائع کے مطابق انتظامیہ نے ان کے مطالبات قبول کر لیے ہیں۔ اور آنے والے سمے میں بھی JNU کو JNU بنائے رکھنے میں ہماری سب کی ساتھ چاہیے، تو یہ لڑائی جاری رہے گی۔ تو ابھی کامریڈ اپنی ہنگر اسٹرائک کو توڑیں گے اور اس میں کامریڈ ارملا چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ اندرون 2 ہفتے ریاست کی تمام یونیورسٹیز کے وائس چانسلر کے تقررات کو یقینی بنایا جائے گا۔ CM ریونت ریڈی نے راجیو گاندھی سویلنس ابھے ہستم پروگرام سے خطاب کے دوران یہ بات کہی اور راجیو ابھے ہستم کے تحت چیکس بھی تقسیم کیے۔ IIT حیدرآباد نے ایک اور کارنامہ انجام دیا اور ملک کی پہلی ڈرائیور کے بغیر کار یعنی ڈرائیور لیس کار تیار کر دی ہے۔ ریاستی وزیر IT سریدر بابو نے اس ڈرائیور لیس کار میں سفر کیا اور نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے اس کے لانچ میں ممکنہ تعاون کا تیقن دیا۔ آندھرا پردیش چیف منسٹر نارا چندر بابو نائیڈو نے ریاست تلنگانہ میں پارٹی کو دوبارہ متحرک کرنے کی کوششوں کے ایک حصے کے طور پر تلنگانہ میں اپنی تلگو دیشم پارٹی قائدین کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ ذرائع کے مطابق نارا چندر بابو نائیڈو GHMC انتخابات میں اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مسلسل پارٹی قائدین کے ساتھ اجلاس منعقد کر رہے ہیں۔ CM تلنگانہ ریونت ریڈی نے کہا کہ ان کی توجہ اپنے سیاسی مفادات کے بجائے تلنگانہ سماج کی خدمت پر مرکوز ہے۔ ایک پروگرام سے خطاب میں چیف منسٹر نے ہر اسمبلی حلقے میں ینگ انڈیا رہائشی اسکولوں کے قیام کا بھی اعلان کیا تاکہ پسماندہ بچوں کو معیاری تعلیم فراہم کی جا سکے۔
تلنگانہ ہائی کورٹ نے حکومت کی جانب سے بنائی گئی ہائیڈرا سے کہا ہے کہ وہ کسی بھی پراپرٹی کو منہدم کرنے سے قبل GOMS 99 مورخہ 19 جولائی 2024 میں دی گئی رہنمایانہ خطوط کو ملحوظ رکھے. ہائی کورٹ نے از خود بھی اس سلسلے میں کئی مشورے دیے. سپریم کورٹ کی جانب سے دہلی ایکسائز پالیسی اسکیم سے منسلک منی لانڈرنگ کیس میں BRS رکن قانون ساز کونسل کویتا کو ضمانت دیے جانے پر BRS کیمپ میں خوشی کی لہر دیکھی گئی. BRS قائدین اور سابق وزراء بشمول کوشک ریڈی نے اس سلسلے میں کارگزار صدر KT راما راؤ سے بغل گیر ہو کر مبارکباد بھی دی. MLC صاحبہ کویتا میڈم جو ہے آج جو ہے سپریم کورٹ سے بیل پہ جو ہے رہا ہونے والے ہیں. یہ جو ہے ایک سازش کے طور پہ جو ہے کویتا میڈم کو پھنسایا گیا تھا. آج سپریم کورٹ نے وہ بتا دیا کہ آپ کے جو کیس میں جو ہے نہ تو ریکوری ہے نہ تو کوئی چیز کوئی ثبوت ہے. یہ صرف سیاسی طور پہ کویتا میڈم کو پھنسا کے جو ہے BRS پارٹی کمزور کرنے کی جو پارٹی کی سازشاں تھی وہ ناکام ہو چکی ہے. میں سپریم کورٹ کے سارے ججز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. حیدرآباد پولیس نے پوش ایکٹ پر ایک ورکشاپ کا اہتمام کیا. پوش ایکٹ جو تمام اداروں میں داخلی کمیٹیوں کی تشکیل کو لازمی قرار دیتا ہے، ملازمین بالخصوص خواتین کے لیے محفوظ ماحول کو یقینی بنانے کے لیے بھی اہم ہے. کمشنر پولیس حیدرآباد کے سرینواس ریڈی کے علاوہ دیگر عہدیداروں نے اس میں شرکت کی. BRS رکن اسمبلی T ہریش راؤ نے تلنگانہ حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ 43 سرکاری اسکول دوبارہ کھولیں جو اساتذہ کی کمی کی وجہ سے بند ہے. ہریش راؤ نے ایکس پر ایک پوسٹ میں وزیر اعلیٰ کو توجہ دلائی کہ عارضی اساتذہ کا تقرر کرتے ہوئے اسکولز کھولے جا سکتے ہیں. MN ریسرچ اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام پہلی بار ساؤتھ انڈیا اذان مقابلوں کا انعقاد 13 ستمبر کو صبح 9 بجے تا 9 بجے شب مسجد حسن بالا نگر بنگلورو میں عمل میں آئے گا. منتظمین نے اس سلسلے میں میڈیا پلس آڈیٹوریم میں منعقدہ ایک میڈیا کانفرنس میں تفصیل بتائی. مقابلہ جیتنے والوں کے لیے نقد انعامات اور آج کا یہاں پر جمع ہونے کا مقصد یہ ہے MN ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن ہے. اذان کا مقابلہ ہندوستان میں منعقد کر رہے ہیں. یہ ہندوستان کا سب سے پہلا اور تاریخی اپنی نوعیت کا مسابقہ ہے جس میں پہلا انعام 50,000 روپے دیے جائیں گے، دوسرا انعام 25,000 روپے اور تیسرا انعام 15,000 روپے. اور کنسولیشن جو ترغیبی انعامات ہیں وہ انعام 5,000 روپے ہر گروپ میں 10 دیے جائیں گے. اور ہر آنے والے کو 2,000 روپے دیے جائیں گے توصیفی سند کے ساتھ. 5 اسٹیٹس کا آن لائن مسابقہ ہوگا. ان میں منتخب کیا جائے گا کہ کون کس کی اذان بہتر ہے، اس میں سے سلیکشن کر کے اسی دن ہے 13 ستمبر. سیمی فائنل جمعہ سے پہلے ہوگا، فائنل جمعہ کے بعد میں ہوگا. حالیہ عرصے میں منعقدہ انتخابات میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی شاندار کامیابی پر احمد عالم خان اور برکت عالم خان کی جانب سے میٹرو کنونشن واقع آرام گڑھ میں ایک تہنیتی تقریب کا اہتمام کیا گیا. اس تقریب میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی اور مجلسی اراکین اسمبلی اراکین کونسل کی گلوکوشی کرتے ہوئے انہیں تہنیت پیش کی گئی. اس موقع پر مجلسی ڈویژن کارپوریٹرز اور محبان مجلس کی بھی کثیر تعداد موجود تھی. منی کنڈا میونسپلٹی کی جانب سے چتراپوری کالونی اور اطراف کی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو نوٹسیں جاری کی گئی ہے. ذرائع کے مطابق اجازت نامے میں دی گئی ولاس کی تعداد کو تجاوز کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے. تلنگانہ کے سنگاریڈی ضلع میں پولیس نے منگل کو 83.4 کلو گرام گانجا ضبط کیا ہے جس کی قیمت 33.50 لاکھ روپے بتائی گئی ہے. متعلقہ پولیس کے مطابق کانکول چیک پوسٹ پر گاڑیوں کی چیکنگ کے دوران ایک کار سے گانجا ضبط کیا گیا. ٹیم انڈیا 4 اکتوبر کو دبئی میں نیوزی لینڈ کے خلاف ICC خواتین T20 ورلڈ کپ 2024 میں اپنی مہم کا آغاز کرے گا اور پھر 6 اکتوبر کو اسی مقام پر روایتی حریف پاکستان سے مقابلہ کرے گا. بنگلہ دیش میں ہوئے حالات کے بعد اس ٹورنامنٹ کو اب دبئی منتقل کیا گیا ہے. السلام علیکم. میں ڈاکٹر اسد صابری، کنسلٹنٹ کارنیا کیٹراک اینڈ ریفریکٹیو سرجن. میں اپنے حیدرآباد کے تاریخی چار مینار کے قریب میں اعتبار چوک علاقے میں اپنا ہاسپٹل میں یہاں پر پریکٹس ہے میری. یہاں پر بالکل اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز دی جا رہی ہے اور اس میں ساتھ ہی ساتھ بہت ہی کم پرائز میں ہم یہاں پر جتنا ہو سکے وہاں پر لوگوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اور الحمدللہ اللہ کے کرم سے ابھی ہاسپٹل کھل کے تقریباً 6 مہینے ہو گیا اور ہم لوگ کافی نمبر میں سرجریز کرے ہیں. OPD فیس بھی ہماری کافی کم ہے. تو آپ لوگ آئیے اور
اپنا آئی چیک اپ کروائیے. بےحد شکریہ. تھینک یو سو مچ.